ان کے تو کوئی بیانات میں سوال جواب ہو بھی نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنا کرکٹ دیکھتا ہوں اور اتنی پریکٹس کرتا ہوں، اسکور کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ یہ ہے نا. تو اللہ کے میں جب دعوت کے کام میں آیا ہوں تو ہم تو علماء سے ملتے بھی نہیں تھے، اور جیسے علماء کے بارے میں غلط باتیں ہمیں بھی بتائی ہوئی تھی. تو لیکن میں جب جن لوگوں جو میرے بچپن کے دوست تھے وہ جب میرے گھر آئے تو میں نے ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی، اور ان کا میں نے حلیہ بھی دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھا بھی. تو میں ان سے متاثر ہوا نا. اللہ نے قرآن صرف نہیں بھیجا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا کہ ان کی اتباع کرو نا. تو میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے. بس میں خوش قسمت ہوں. ابھی مجھے ایک آدمی امریکہ سے آیا تو پاکستان کو اڑا رہا تھا، کہتا ہر 20 منٹ بعد مجھے ایک 2 نمبر آدمی ملتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ 2 نمبر آدمی کو 2 نمبر ہی ملے گا. میں کہا مجھے تو ہر 20 منٹ بعد 1 نمبر ملتا ہے نا. تو بدکار کو بدکار دیں گے، نیکوکار کو نیکار. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو میں نے انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا جو آپ کا سوال ہے نا میں پریکٹیکلی اس سے گزر کے آ رہا ہوں. ان کا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ترجیح دی حکم پہ، ایک رستہ ہے نفس کا، ایک رستہ ہے حکموں کا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا امتحان دیا ہے کہ نفس بھی رکھا ہے، حکم بھی رکھا ہے. اور نفس میں اتنی طاقت ہے کہ بہت طاقتور ہے، بدھو طاقتور بہت ہے. تو جس نے نفس کو خواہش کو ترجیح دی حکم پہ، سیدھا جہنم میں جائے گا. میں یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جہاں دین آتا تھا وہاں، جہاں دنیا آتی تھی وہاں نماز پیچھے، جہاں دنیا آتی تھی دین پیچھے. تو اس راستے سے میں خود گزر کے آ رہا ہوں. اور میں نے دین کو چھوڑا تو دین نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا. ایک عمل میں نے چھوڑا، عمل نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا. اور ایک راستہ وہ ہے کہ میں دین کو ترجیح دوں دنیا پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں بات سنتا ہوں لیکن مجھے ہدایت نہیں ملتی. اس کو اللہ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو رب الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو رب سے بھی اعلیٰ ہوں. تو ایک راستہ جو میں گزار کے آ رہا ہوں، جس میں میں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو، فیکٹرز کو، سنگرز کو، سپورٹس مین کو یا تو نشے سے مرتے دیکھا ہے، یا ڈپریشن سے، یا خودکشی کرتے دیکھا. اور یہ 100% رزلٹ ہے. اس میں 99.99 بھی نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اللہ نے دین کی طرف موڑ دیا تو بچ گیا. جس نے ٹاپ، اچھا ایک ہوتا ہے نا میں نے ٹاپ کرنا ہے، تو وہاں تک تو آدمی پھر بھی تھوڑا بچا رہتا ہے. لیکن جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہو جائے، پھر آگے کچھ ہے نہیں، تو پھر وہ بیچارہ یا تو نشے میں پڑ جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو مرضی، جو میں چاہوں، میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کرتا ہے. جیسے ابو جہل کو پتہ تھا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی یہ ابو جہل ابو لہب آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. فرعون کو پتہ تھا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہیں لایا. اور میں نے اپنی زندگی میں جو نان مسلمس کو دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دیں گے. تو ہمارے بہت سارے کوچز غیر مسلم تھے، پورا اسلام کا پیغام پہنچا، زبان سے اقرار کیا اسلام سچ ہے، لیکن آئی ایم ٹو اولڈ فار اسلام، میں نے کرکٹ کو اب اپنا مذہب بنا لیا، اسی پہ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بھی اللہ کی مطلب رحیمی کریمی یا ذات ہے کہ اپنے پیغام پہنچاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ گمراہ کریں. جیسے آج لوگوں کو پتہ ہے سود حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں خواہش کی وجہ سے، پتہ ہے رشوت حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں، اس میں سے ہیلے نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اچھا پھر وہ گمراہ کیوں ہوتا ہے علم کے ساتھ؟ کہ آگے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ، آنکھ پہ، کان پہ مور لگا دیتے ہیں، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یحول بین المرء و قلبی، اللہ اس کے اور بندے کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں. یہ راستہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہ بیان اثر کرتا ہے بلکہ بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی، نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی تلاوت. نہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا. ایک ایک آیت پہ صحابہ کا انتقال ہو گیا، ایک آیت سن کے جنت کی، ایک آیت سن کے جہنم کی. ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. مسئلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیونکہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں نا، لیکن 20 سال سے تھوڑا اس پہ چل رہا ہوں، تو وہ زندگی فطری ہے، بہت سکون چین والی ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے لیے خواہشات تو اللہ کہنے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تو موت کے بعد پوری ہوں گی. تو میں نے بہت سارے علماء کے ساتھ، میرے فضل ہی ہے اللہ کا
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جتنے دوست ہیں سب ماشاءاللہ علماء ہیں اور سب ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں. میری ایک ہی دوست ہے جو کلین شیو ہے, وہ میری بیوی ہے. باقی میرا کوئی کلین شیو دوست نہیں ہے, وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو باقی میرے سب آس پاس بھائی سلمان آفتاب انہی سے نہیں چھوٹتے ہیں. وہ ہمارے ایک قصہ ہے کہ ایک شیر اور بلہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو بلے کی نظر شیر کی نظر بلے پر, کہا تو میری شکل کا ہے, تو اتنا سا. کہا جی نہیں, میں تو آپ سے بھی تگڑا تھا کہ تبلیغیوں نے اور مولویوں نے میری ایسی کی تیسی کر دی. ذیشان بھی ہے میرے حصے میں, یہ اس کا بھی ہاتھ ہے. لمز میں گئے کوئی ماڈرن ٹیچر ہو, یہ نکلا داڑھی والا, اس میں بہت سارے جواز سارے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو شیر نے کہا اچھا چلو مجھے لے کے جاؤ, میں اس کی ایسی کی تیسی. کہا چلیں. تو کھٹکھٹا ٹک 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 اندر سے نکلی جماعت والے, تبلیغی جماعت. کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے اس کا کیا اشر کیا؟ کہا دفعہ ہو جا, تیرا اس سے برا کریں. کہا تیری ایسی کی تیسی, میں جنگل کا ہوں. کہا بادشاہ میں تو میں ہوئی. خیر اس نے کہا آؤ باہر لڑ لیتے ہیں. تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے. تو بندے نے کہا میں ذرا بازار جا رہا ہوں, واپس آ کے لڑیں گے. کہا جا. کہا نہیں مجھے تجھ پہ یقین ہے, تو بھاگ جائے گا. شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں آج تک نہیں. انہوں نے کہا تو مجھ سے بھاگ جائے. کہا کیا کریں؟ کہا تجھے باندھ دیتا ہوں اور پھر لڑیں گے. ٹھیک ہے باندھ دے. شیر کو باندھا, اس نے بیعت نکالی, ٹکا ٹک 3 دن کے لیے تیار. چلا 4 مہینے سال, اور مار مار کے 72 گھنٹے اتنا شیر کو مارا. بلہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا. اب جب مار کے وہ تھک گیا نا, تو شیر نے بلے سے مجھے بات سن, جب میں تیرا جتنا جو چھوڑ دے گا نا, اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا. تو انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ اس حالت پہ پہنچایا. تو میرے دوستوں, ہم نے ان سب سے سن کے ایک بات سنی ہے, اور میں آپ کو کرکٹ سے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے گریٹ کرکٹر کوئی نہیں بن سکتا جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے ہم پتہ چل جائیں. ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹرز جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں, جیسے وہ شین وان جو ہے مر گیا بیچارہ, وہ بھی نشے سے, وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا. یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے. جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو, یہاں ماروں گا, یہ گیند کرے گا, یہ کر. اچھا وسیم اکرم, میں نے تو کبھی بتایا نہیں, تو وسیم اکرم نے کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ تو میں نے کہا, وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا. اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی. سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے, شائن یہاں ہے, باہر آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دیں. جیسے ہمارے سہیل خان ہیں, جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے مولوی تاجیم صاحب کو بٹھایا, کہا کچھ سوچیں, اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا. جو مولوی صاحب نے لکھا تو جیب میں پڑا تھا نا, اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا. تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا, وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا, 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا, کہ وہی تھوڑی آتی تھی. تو ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا, ایک ہے تشریحی نظام. یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں. تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے, یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا, ہے نا. آدمی شکل, میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں, 3 ڈاکٹر تھے, اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے, لیکن طب نبوی پڑھی تھی. کہا سعید بھائی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو, میں اگلے سال کی ایک بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سے آنے والی ہیں. ہاتھ پکڑتے ہیں, نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں. میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے, بیک فٹ فرنٹ فٹ, ہر فیلڈ کی. اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی, یاد رکھنا. انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا فرق, یہ انٹیلیجنس ہے. دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے. اور غور سے کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا.
ایمان فوراً بڑھا دیا، ان کا ایمان بڑھا دیا اور دنیا کے سارے کام آسان اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن، دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا، ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا طاقتور ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو، یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی، لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی، 13 سال نہیں 23 سال، 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. تو ایمان بڑھا دیں، ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک، ایسا نہیں ہے. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا، میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹکر لگاؤ گا، دفع کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا، ایمان یہاں تھا نا، ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے، کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے، حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی متعنا، اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. دنیا کا اردو کا مطلب، اچھا یہ جو مولوی فضل سبحان کہہ رہے تھے نا، یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب وہ سیال کوٹھی بھائی، چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین کرکٹ میں لفظ ہے چائنا مین، کس کو پتہ بھائی؟ سلمان بھی بتائیں گے چائنا مین؟ آپ کو پتہ ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی، الٹے ہاتھ سے یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہے مجھے. ہاں یہ کرکٹ بھی کھیلتا. چائنا مین ہے، چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی، کون بتائے گا بھائی؟ مولوی صاحب بتاؤ. نہیں، وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ میں نے بھی بڑی کوشش، نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے، فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے، یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے، لاسٹ بس بات کر رہا ہوں. اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہی ہوتی، اس لیے حالات خراب ہیں، عمل سے اثر نہیں ہو رہا. پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا، فاتحہ اثر نہیں کر رہی، سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں؟ کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی. او بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ. تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں پوری دنیا میں، ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں. نمبر 1، جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار، نصارہ پہ، امریکہ، چائنا، یہ فضولیات ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں، دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. سنی سنائی بات آگے آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے؟ آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟ او بھائی یہ دنیا ان کی تھوڑی، اللہ کی ہے. اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا. پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ. نہیں مان رہا، انڈیا، چائنا، اتنی غیبت. مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کرنا ہے تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا، غیبت. اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا تاکہ تم سے بات تو کر سکو. تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سارا فساد خشکی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے گا. کوئی تعلق نہیں اس کا کسی سے. نمبر 2، اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے حلال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں ہے میرے پیارے دوستو؟ نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر. جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے، 3 گھنٹے کا سجدہ کرے، نماز ہو جائے گی؟ جو آدمی ناپاک کے غسل نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں، وہ ہم نے سوچا ہی نہیں. ڈائریکٹ کمانا فرض ہے. پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے، قیام ہے اور تکبیر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے، ہم پہ نہیں کھلے. اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا، کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا. یہ ثابت کر دیں کوئی کہ تو میرے دوستو وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا، لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو اولاد کو، اللہ کھول دے، اللہ ٹائٹ کر۔ نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات، جیسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں، ہم سارا سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں جھگڑے۔ الا لہ الخلق والامر، تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا، حکومت کا نہیں چل رہا۔ یہ فضول بات، حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا، حکومت نے بجلی بڑھا دی، سب فضول ہے، یہ اپنے سے اتارنا، یہ سب ہمارے گناہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے۔ وَأَضْحَكَ أَبْكَى، اللہ ہنساتا، اللہ رلاتا ہے۔ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ غنی کرتا